بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کے برس میں ہوئی۔ چنانچہ اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 برس چھوٹے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان نبوت کیا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 10 سال تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ آپ کی بزرگی کی علامت ہے اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کے والد محترم کا نام جناب ابو طالب ہے، جبکہ آپ کی والدہ مبارکہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کے لقب سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب یوں ہے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب مادری یوں ہے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے بھائی تھے اور جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کے فرزند بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر کرار آپ کی بہادری اور شجاعت کی بنا پر معروف ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن آپ کے فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم مبارک پر رکھی گئی ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو تراب کے متعلق کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کے متعلق مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور مسجد نبی میں جا کر آپ لیٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں جا کر لیٹے تھے اور سو گئے۔ آپ کے جسم پر مٹی لگ گئی۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں آپ کو نہ پایا تو پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ناراضگی کے متعلق بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ سو رہے تھے اور جسم اقدس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم اقدس سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے: اے ابو تراب، یعنی مٹی کے باپ، اٹھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو آپ فوراً بیدار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خود اس کنیت سے پکارے جانے پر بے حد آپ خوش ہوتے تھے۔ ایک اور روایت بھی آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ کے دوران جب لشکر اسلام کا گزر ایک نخلستان سے ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس نخلستان میں کچھ دیر قیام کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور آرام فرمانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نخلستان کی مٹی لگی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ کے جسم اقدس پر مٹی دیکھ کر فرمایا: اے ابو تراب، اٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو آپ نیند سے بیدار ہو گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا: اے ابو تراب، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا: سب سے بدبخت وہ انسان ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور ایک سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہوگا جو تیری داڑھی اور تیرے چہرے کو خون آلود کر دے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب مشہور ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کنیت پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔
محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعثت نبوی کے بعد ہی ابتدائی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ محترم سامعین، مشہور میں ہے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن تھے، مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑا اور قریش بھی اس صورتحال سے شدید متاثر ہوئے۔ جناب ابو طالب جو کہ کثیر العیال تھے، لہٰذا ان کے لیے اپنے اہل و عیال کی پرورش میں شدید مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے احسانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے دوسرے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنی ہاشم کے امراء میں سے شمار ہوتے تھے، ان سے فرمایا کہ آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں اور قحط کی وجہ سے لوگوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لہٰذا ہمیں ان کا بوجھ کم کرتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ان کے ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری لے لیں اور ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، اور یوں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں ان کے دو بچوں کی پرورش کی پیشکش کی۔ جناب ابو طالب نے کہا، عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام لیا، جو جناب ابو طالب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہی رہے، جبکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ ختم کر لیا، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ محترم سامعین، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لاڈلی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، مگر وہ اپنی تنگدستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کر سکے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ سارے حضرات اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت کیا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ اس وقت تو صرف میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ اور اپنی زینہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ آپ نے زیرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے اور اپنی زیرہ بیچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے وہ پیسے منگوائے اور آپ نے ضروری اشیاء خریدی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی شجاعت، ولادت اور جن کے خاندان کے بارے میں ہم نے آپ سے تفصیل سے بات کی۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی ایسی شخصیات کے بارے میں ہم بات کریں گے جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔